صورتوں صورت الشفا ہے، معوذتین ہیں، جن کو تعویذ کہتے ہیں پڑھنے میں ہر قسم کے حسد سے، جادو ٹونے سے یہ علاج ہے۔ اور کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں برب الناس، لوگوں کے رب کی، مالک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے معبود، من شر الوسواس الخناس، ہر وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الخناس جو پیچھے ہٹ جانے والا ہے، الذی جو یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے، خیال ڈالتا ہے، فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں، من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ اس سورہ مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ پناہ کس سے مانگی جاتی ہے اور پناہ کون دیتا ہے، تو اللہ ہی پناہ دیتا ہے۔ اور شر کس کس چیز کا ہوتا ہے؟ انسانوں کا بھی ہوتا ہے، جنات کا بھی ہوتا ہے۔ انسانوں میں سے وسوسہ ڈالتے ہیں اور جنات میں سے وسوسہ ڈالتے ہیں۔ تو پناہ کس سے طلب کی جاتی ہے؟ اللہ رب العزت سے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی بسا اوقات بندے کے لیے نقصان کا باعث بن جاتی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگو۔ طبی قوانین کے مطابق عالم اسلام کے تمام اسباب کے اندر رہتے ہوئے کسی بھی محسوس مادی طاقت سے پناہ حاصل کرنا، جو اسے پناہ دینے پر ظاہری طاقت بھی رکھتی ہو، تو اللہ کے سوا یہ طاقت کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اگرچہ لوگ بہت کچھ لوگوں کی پناہ طلب کرتے ہیں، ہاں جی، وہ کہتے ہیں کہ مجھے سب کچھ میرا فلاں، میرا بزرگ، میرا پیر یہی سب کچھ دیتا ہے، لیکن نہیں۔ قل اعوذ برب الناس، اگر اللہ رب العزت کے ہاں اللہ سب سے بڑا علیم ہے، کوئی پناہ کی اجازت ہوتی تو اللہ کسی اور کا نام لیتے، لیکن فرمایا میرے نبی کہہ اپنا عقیدہ سنا کہ میں رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ وہ رب کون ہے؟ وہ لوگوں کا بادشاہ ہے، اور بادشاہت کس کی ہے؟ اسی کی جو لوگوں کا معبود ہے۔ اور کسی اور کی پناہ مانگے تو اس کے لیے پناہ ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی 3 صفات ہیں، رب، ملک اور الہ۔ یہ دونوں صفات اس کے اندر اللہ اکبر توحید الوہیت بھی ہے، توحید ربوبیت بھی ہے، اور توحید اسماء و صفات بھی پائی جا رہی ہیں۔ بادشاہ ہے تو اکیلا اللہ، اس کے سوا کوئی بادشاہ نہیں۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کے دن بادشاہ کون ہے؟ صحیح حدیث ہے، اللہ فرمائیں گے این الجبارون المتکبرون، آج بڑے بڑے بادشاہ کہاں گئے؟ اللہ کے دربار میں کوئی دم نہیں مارے گا، اور اللہ فرمائیں گے بادشاہ کس کی؟ جواب نہیں آئے گا، اللہ خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد، اکیلے اللہ کی۔ اور رب بھی وہی ہے جو رب ہے، یعنی جو پالتا ہے، عبادت بھی اسی کی ہوگی۔ بس یہ خلاصہ سمجھی، اللہ کی عظمت کی بریائی کی آثار دے کر خالق مالک ہونے کا انکار نہیں کیا جا سکتا، جو ہر چیز کا خالق بھی، مالک بھی، بادشاہ بھی، اور وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کی بادشاہت میں بڑے سے بڑا نبی کیوں نہ ہو، وہ بھی حصے دار نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کی حاکمیت اور فرما برائی ان صفات عظیمہ کی مالک ہو، وہی حقیقی لائق ہے۔ اور پھر پناہ اللہ کی سوا اور کسی اور کی نہیں ہے۔ اور اللہ کی صفات کیا ہے؟ کہ وہ مالک ہے، وہ بادشاہ ہے، اور وہ لوگوں کا معبود ہے، اس کے سوا کسی اور کی عبادت کی نہیں۔ جس کے اندر یہ صفتیں نہ ہوں، وہ پیدا نہ کر سکتا ہو، رزق نہ دے سکتا ہو، اور کسی کے نقصان کو پورا نہ کر سکتا ہو، وہ خالق مالک بھی نہیں ہو سکتا، وہ داتا گنج بخش غوث اعظم لجپال بھی نہیں ہو سکتا۔ شر الوسواس الخناس کا مطلب ہے شیطان دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، برائی کا خیال کرتا ہے،
ڈالنے کے بعد انسان گناہ کرتا ہے، وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور پھر کہتا ہے میں نے تو نہیں نہ کہا تجھے، تو نے خود ہی کیا ہے، اس کے وسوسے سے بچنا چاہیے۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، ہر ایک کے ساتھ شیطان مقرر ہے۔ کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ ہاں، فرمایا جی ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ نے مجھے اس پر مدد فرمائی ہے، وہ میرے مطیع ہے، فرما بردار ہے۔ اور مسند ابو یعلا میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شیطان انسان کے دل پر لگام لگائے ہوئے ہے۔ تو میرے بھائیوں اس بات کو یاد رکھنا ہے، دل پر لگام لگائے ہوئے ہے۔ جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، جب اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے دل پر قبضہ جما لیتا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں 3 چیزیں ایسی ہیں، 3 جس وقت شیطان انسان کے وجود میں داخل ہوتا ہے، سب سے پہلی چیز انسان کے اندر غصے کا آنا، دوسری سب سے پہلی چیز غفلت، بے نیاز سوچ ختم ہو جاتی ہے، مقصد ختم ہو جاتا ہے، لاپرواہ ہو جاتا ہے ہر خیر شر سے۔ دوسری فرمایا غصہ، اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیسری ہے شہوت۔ یہ 3 چیزیں جب آئیں تو شیطان انسان کے وجود میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث بھی آپ کو سنا دوں، فرمائے شیطان ان الشیطان یجری کمجری الدم، شیطان انسان کے جسم میں یوں گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے۔ اللہ سے ہمیں پناہ عطا فرمائے۔ یہ ہر وقت ہمارے پیچھے لگا ہے اور ہمیں کسی وقت بھی خیال نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا یہ ناک کی ہڈی پہ سوتا ہے، ساری رات گزار دیتا ہے، تو میں جب کسی کو جاگ آئے اپنے ناک کو اچھی طرح جھاڑ لے، اللہ دلوں میں ڈالتا ہے، شبہ ڈالتا ہے رب کی توحید کے بارے میں۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین صفیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، تو صحابہ کے ساتھ قصہ بیان ہوا، آپ جا رہے تھے، رمضان کا مہینہ، صحابی کھڑے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس چلے گئے، فرمایا یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ اللہ کے رسول کیا بات ہے، قربان جائیں، ہم نے کیا کہا ہے آپ کو، آپ ہمارے نبی ہیں، مربی ہیں۔ فرمایا تمہیں کیا پتا میں کس لیے بتانے آیا ہوں؟ آپ کہیں گے ہمیں تعلیم دیتا ہے عورتوں سے الگ رہو، اور خود رات کو عورتوں کے ساتھ پھرتا ہے۔ میں بتا دوں اگر میں نہ بتاتا شیطان تمہارے دل میں شبہ ڈال سکتا ہے کہ تمہارا پیغمبر دیکھو عورتوں سے باتیں کر رہا ہے کیسے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یدخل الرجل، کوئی آدمی کسی عورت پر داخل نہ ہو، ہرگز داخل نہ ہو، کوئی آدمی کسی عورت پر تنہائی میں نہ ملے، لا یخلون رجل بامرأة الا کان ثالثہما الشیطان، یاد رکھے اگر وہ تنہائی میں کسی عورت کے پاس ہوتا ہے تو وہ تیسرا شیطان ہوتا ہے تو ان کو برائی پہ اکسا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پناہ مانگنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سکھایا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، جب تمہیں شیطان غصہ ڈالے پھر اللہ کی پناہ کیسے مانگنی ہے، قُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ اَعُوذُ رَبِّ يَحْضُرُونِ۔ اور یہ دونوں صورتیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کثرت سے پڑھنے سے اللہ شیاطین سے بچا لیتا ہے۔ شیطان انسانوں کے دشمن ہیں، اور بعض جنات اور بعض انسان بھی انسانوں کے دشمن ہیں، جو نیکی سے روکنے کے لیے انسان کے وجود میں دل میں وسوسہ ڈال دیتے ہیں۔ اچھا بھلا بندہ نیکی کرنے لگتا ہے اور دیکھیے شیطان وعدہ دیتا ہے، شیطان وعدہ دیتا ہے بے حیائی کا، شیطان وعدہ دیتا ہے فقر و فاقہ، غربت کا، تنگی کا، کہتا ہے تم خرچ کرو گے غریب ہو جاؤ گے۔ اور ایسا آدمی جو ایسا وسوسہ ڈالے، دین سے روکے، جہاد سے روکے، خرچ کرو گے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، یہ بھی شیطان ہے۔ میں تو نہیں نہ کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے من الجنۃ والناس، میں ایسے بندے کی قرابت اس کی صحبت سے پناہ مانگتا ہوں جو وسوسہ ڈال کے رب سے دور کر دیتا ہے۔ اور یہ میرے بھائیوں ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر اللہ تعالیٰ سے انسانی اور جنی شیطانوں سے پناہ مانگو۔ ابو ذر
رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ فرمایا جی ہاں۔ ہمیں یہ بات کا یقین رکھنا ضروری ہے کہ شیطانی کردار ادا کرنا شیطانوں میں سے انسان شیطان بن جاتا ہے۔ وہ خصلت نہ تو شیطان برائی کا حکم دیتا ہے، ہمیں کسی کو برائی کا حکم نہیں دینا چاہیے۔ شیطان مدد کرتا ہے، ہمیں برائی میں مدد نہیں کرنی چاہیے۔ انسانوں میں سے وہ شیطان ہے مختلف انداز انسان کو برائی کی ترغیب دیتی ہے۔ جی ہم نے کیبل لگائی ہے، آپ بھی لگا دیں، اعوذ باللہ من ذالک۔ ہم نے بچے کلاب میں جاتے ہیں، لو تم تو صوفی بڑے ہوئے ہو، ماڈرن دور ہے، بچوں کو کلاب بھیج دو۔ اس طرح کی باتیں ڈالنا، برائی کرنا اور برائی کے اوپر لوگوں کو لگانا، کبھی دین کا لبادہ اڑ کر، کبھی بدعت خرافات اور صوفی بن کر، ملا بن کر، درباری بن کر، قرآن کی مجلس کا جھانسا دے کر اور نبی کریم کی محبت کا، عید میلاد النبی کا جھانسا دے کر گمراہ کرتے ہیں، دوسرے پاس ہونے کے لیے تیار نہیں۔ اقول قولی ھذا، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، شیطان کے ہتھ کنڈے اور جال سے ہمیں پناہ عطا فرمائے۔ ما علیہ الا البلاغ۔